1857 سے پہلے اہل حدیث ہو چاہے دیوبندی ہو اپنا یہ کوئی ایک مدرسہ دکھا دے. 1857 سے پہلے ہندوستان میں اپنی کوئی ایک مسجد دکھا دے. 1857 سے پہلے یہ اپنی کوئی کتاب دکھا دے, اپنا کوئی جماعت کا ملا دکھا دے. نہیں ملے گا آپ کو. سب حنفی تھے, سب سنی تھے, ساری مساجد سنیوں کی, سارے مدرسے سنیوں کی, ساری کتابیں سنیوں. علاقے میں آپ کے علاقے کا سب سے بدبودار شخص کا تصور کر لیجیے آپ, اور اسی سے پوچھیں گے تیرا باپ کون تھا, تو وہ خود بول پڑیں گے ابا بھی سنی تھے, میں بھی بگڑا ہوں ابھی. اور ابا نہیں تھے خدا نخواستہ, دادا تو 101% سنی نکلے. تو پہلے سبھی تو سنی تھے کہ ابھی نکل رہے, تو سنی تھے. امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں, انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا فارسی میں. شعر کا مفہوم کیا ہے سنیے. شعر کا مفہوم یہ ہے, کہتے ہیں کہ ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں, اے ہندوستان تو کتنا سنی خیز جو جگہ ہے, ملک ہے, یہاں ہر طرف سنیت ہی سنیت ہے. حال یہ ہے کہ دریا سے جو مچھلی نکالی جاتی ہے وہ بھی سنی نکلتی ہے. چیلنج کیا تھا کہ 1857 سے پہلے کوئی مسجد ہندوستان میں ہو تو دکھاؤ. تو ایک مولوی نے اس کا جواب نیٹ پہ ڈالا ہے, وہ آپ خود ہی سن لے. اس کا جواب 2 دیے گئے ہیں. اس نے اس بات کو آدھا پون گھنٹہ لپایا ہے اپنے جواب کو. جواب کم ہے, ہوائی باتیں زیادہ ہے. ہمارے طرف سے اس کے صرف 2 جواب گئے ہیں. 2 لوگوں نے جواب دی, مجھے تو جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. پہلے وہ نئے لوگ ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے, پہلے ان کو سمجھانا پڑے گا معاملہ کیا تھا. میری ایک تقریر ہے جو نیٹ پہ بڑی مشہور ہوئی, بہت چلی. اس میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ 1857 سے پہلے اہل حدیث ہو چاہے دیوبندی ہو اپنا یہ کوئی ایک مدرسہ دکھا دے. 1857 سے پہلے ہندوستان میں اپنی کوئی ایک مسجد دکھا دے. 1857 سے پہلے یہ اپنی کوئی کتاب دکھا دے, اپنا کوئی جماعت کا ملا دکھا دے. نہیں ملے گا آپ کو. سب حنفی تھے, سب سنی تھے, ساری مساجد سنیوں کی, سارے مدرسے سنیوں کی, ساری کتابیں سنیوں کی, ہے نا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل دے دوں, آپ کا یہ جو علاقہ ہے بنگلور, اس علاقے میں آپ کے علاقے کا سب سے بدبودار شخص کا تصور کر لیجیے آپ, جو سب سے زیادہ بدبودار ہو, اور اسی سے پوچھیں گے تیرا باپ کون تھا, تو وہ خود بول پڑیں گے ابا بھی سنی تھے, میں بھی بگڑا ہوں ابھی. اور ابا نہیں تھے خدا نخواستہ, تو دادا تو 101% سنی نکلے. تو پہلے سبھی تو سنی تھے کہ ابھی نکل رہے ہیں نا نیا فرقہ. تو میں نے دعویٰ کیا کہ 1857 سے پہلے دکھاؤ. تو اس پٹھے نے کیا کیا, کہا 1857 نہیں 1844 میں ایک مسجد تھی ہماری. کتنا دور کی کوڑی لایا. 1857 میں نے, حالانکہ اس بیوقوف اتنا نہیں سمجھ رہا کہ 1857 سے میری ایگزیکٹ یہ مراد نہیں ہے کہ 1857 یعنی 1856 کی دکھا رہی تو آپ جیت گئے. اصل میں 1857 راؤنڈ فگر میں ایک فگر اس لیے دیا گیا کہ 1857 میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے. پوری طرح انگریز تسلط میں آ گئے تھے. 1857 میں جو غدر ہوا تھا, اس کے بعد پوری طرح انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. جو بنا میں کچھ مغلیہ حکومت, مراٹھا حکومت, یہ چیز سب ختم کر دی کہ 1857 کا غدر فلاپ ہو گیا. اور اس کے بعد انگریزوں نے ان کو پیدا کیا تاکہ یہ دوبارہ نہ سر اٹھائے مسلمان, جیسے 1857 میں یہ کھڑے ہوئے ایک ساتھ, پھر دوبارہ سر نہ اٹھائے. تو یہ فرقے پیدا کیے کہ آپس میں لڑتے رہو. تو یہ ایک راؤنڈ فگر دیا گیا. اس نے کہا 1844 میں ایک ہماری مسجد تھی. پھر کہا فلاں نے اس میں, تو اس کا جواب میں نے تو نہیں دیا کیونکہ ایک بچکانہ جواب دکھ رہا تھا مجھے, لیکن حافظ احسان صاحب شری لنکا والوں نے اس پہ مناظرے کا چیلنج کیا. اس کو ان کا مناظرے کا چیلنج نیٹ پر موجود ہے. اور اس کے بعد کوکن کے ایک ہمارے شافعی مذہب کے ایک عالم دین ہے, مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا, ان کا بھی نیٹ پر موجود ہے. انہوں نے بھی چیلنج کیا, کہا کہ بھائی فاروق رضوی صاحب نے جو کہا ہم بھی تائید کرتے, تجھ میں ہمت ہے تو اسی بات پہ ہم سے مناظرہ کر لیں. اب تک اس کا رپلائی نہیں آیا اور ہم اس کے رپلائی میں انتظار میں ہیں. اور اس کے بعد اس نے جو ایک مسجد دکھائی, کہا یہ مسجد فلاں سن میں تھی, وہاں پر یہ اہل حدیث کی ہے. اب اس پر جو بھی عقل مند سن رہا ہے ہنس رہا ہے کہ بیوقوف, وہ سنیوں کی تھی, تم حرامیوں نے قبضہ کیا ہے. تو قبضہ کرنے, ارے تم تو کعبے پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو, تو کعبہ تمہارے باپ کا ہو گیا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی بنیاد ہے نا. بنیاد جس کی وہ اس کو دیکھا جائے گا نا. ہم تو بنیاد کی بات کر رہے ہیں نا. تم نے جتنی بنائی نہیں سزارہ تو حرام خوری کر کے قبضے کی ہے تم نے, قبضہ خور جماعت. تو قبضے والی مسجد کو بھی اپنے کھاتے میں لایا. کہا فلاں سن میں ایک مسجد تھی, وہاں پر وہ فلانے کھیڑے پاڑے میں. اچھا خود دوگلے لوگ ہیں. میرا ربانی بولتا ہے کہ صاحب اسلام صوفیوں سے آیا ہے, صوفیوں نے لایا نہیں بلکہ اسلام کو بگاڑا ہے, اور یہاں جو اسلام تھا وہ اوریجنل اسلام نہیں تھا. ایک طرف خود مانتے کہ صوفیوں نے لایا, ایک طرف کہتے ہم تھے بھی. اچھا پھر جب تھے تو اتنے کم کیوں تھے تم؟ اگر تم پہلے تھے تو زیادہ ہونے چاہیے نا تم. ارے پہلے تو سنی تھے,
امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا فارسی میں. شعر کا مفہوم کیا ہے سنیے. شعر کا مفہوم یہ کہتے ہیں کہ اے ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں، اے ہندوستان تو کتنا سنی خیز جو جگہ ہے، ملک ہے، یہاں ہر طرف سنیت ہی سنیت ہے. حال یہ ہے کہ دریا سے جو مچھلی نکالی جاتی ہے وہ بھی سنی نکلتی ہے. سب سنی تھے یہاں، دو ہی تو فرقے تھے، سنی اور شیعہ. اب اہل حدیث آئے، اب جماعت اسلامی، پھر ایس آئی ایم، اور آپ کو معلوم ہے غیر مقلد اہل حدیث میں اب کتنے فرقے ہیں. اور یہ مکاری کیا کرتے، کہا سنیوں میں بہت سارے فرقے ہیں. ہم نے کہا سناؤ کتنے فرقے سنیوں میں. کہا رضوی، اشرفی، قادری، نقشبندی. میں نے کہا جاہل زمانہ، اب یہ فرقے نہیں ہے، یہ مشرف ہے. پھر بہت زیادہ کوئی ہوشیار رہا تو کہا 4 فرقے تمہارے بھی، حنفی، مالکی. ابے میں نے کہا جاہل، یہ مذہب ہے، فرقے نہیں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام باپ ہے، اسلام باپ ہے، سنیت ماں ہے، اور اسلام اور سنیت ماں اور باپ ان کی 4 اولادیں ہیں. اور وہ 4 اولادیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ 4 اولادیں آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں مذہب حق پر ہے. چاروں مذہب اگر یہ فرقے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں حق پر، ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہے 3 غلط ہے. تو چاروں حق پر اس لیے بولتے ہیں کہ وہ اجتہادی مسائل ہے، فروعی مسائل میں جو امام سے جس کا تعلق ہے اس کی پیروی کر. لیکن آپ کو پتہ ہے اہل حدیث میں کتنے فرقے ہیں؟ 32 فرقے. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ چلیے ذاکر نائک کی زبانی سن لیجئے. میں کیوں Now coming to the question that therefore Sheikh Nasir al-Albani says you should call yourself Salafi. My question is, ایک لفظ سنیے. کہتا ہے کہ ناصر الدین البانی، شیخ ناصر الدین البانی نے اپنے آپ کو سلفی کہا، سلفی فیمس کیا. میرا کوشچن، میرا سوال، which Salafi? کیا ہے سلفی؟ سلفی بولتے نہیں اپنے آپ کو. سلفی کون سلفی؟ Which Salafi? My counter question. And now do you know how many of Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? I can name another Salafi. Please, I'm not speaking against anyone. Please don't get. کیا ہے آپ قطبی، سروری، سلفی، اور ایک دو اور ہے جو اس نے نام نہیں لیا، غربا اہل حدیث ایک اور ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، دنیا بھر کے ان کے. آپ سنو، me wrong. I don't mean ill to any of them. But even میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا. مطلب میں تو لاوارث اولاد ہوں، کوئی نہیں ہے ان میں سے. یہ سب 32 ہے، میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں. in Salafi there are various groups. سلفیوں میں خود ویریئرز گروپ، بہت سارے گروپ ہیں، ان میں کئی ٹکڑے ہو گئے. And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups. ماشاء اللہ دیر آر سو مینی گروپس. ایک دو نہیں، بے شمار گروپ ہیں ان کے اندر. میں نے تو 32 بولا، یہ تو گنتی نہیں ہے بولتا. In UK, each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. اور وہ سارے گروپ میں فائٹنگ چل رہی. ادر سلفی کافر، یہ کافر، تو کافر بولتا، تو کافر، تو کافر. تو اپنے گھر کا جائزہ لو. ہم قادریوں کو کافر نہیں بولتے، ہم چشتیوں کو کافر نہیں بولتے، نقشبندی، اور نہ وہ ہمیں بولتے. ہم تو سب بھائی ہیں. حال تو ہمارے یہاں ایک بھائی قادری ہے تو دوسرا چشتی ہے، ایک نقشبندی ہے تو دوسرا سوہر وردی ہے، ایک رضوی ہے تو ایک اشرفی ہے. جس کا جہاں دل مطمئن ہوتا ہے وہاں مرید ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے نا. تو ہمارے یہاں فرقے نہیں، ہمارے یہاں ایک جماعت ہے واحد، وہ ہے اہل سنت و جماعت، جس کو اس زمانے میں اپنی پہچان کے لیے ان سب نابکاروں سے اپنے آپ کو علیحدہ ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کہا مسلک اعلی حضرت. اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے ایمان کی صفٹی کے لیے واللہ 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 واللہ، سارے بولو واللہ.